الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سفر کی نماز سے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حالت سفر میں ہوتے تو آپ قصر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء فرض دو رکعت پڑھتے تھے، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئے اور مدینہ لوٹنے تک وہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ مغرب اور فجر اس میں قصر نہیں ہے، اس کو پورا پڑھا جائے گا۔ فجر کے فرض 2 رکعت فرض ہوں گے سفر میں بھی، اور اسی طرح مغرب کی 3 رکعت فرض سفر میں بھی پڑھے جائیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنی دور کا سفر ہو تو پھر قصر نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر 48 میل کا فاصلہ ہو، جدھر آپ جا رہے ہو وہ فاصلہ 48 میل کے بقدر ہو، یہ تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ 78 کلومیٹر سے معمولی سا کم ہے، کچھ کم، بس 78 کلومیٹر۔ آسانی کے لیے آپ 78 کلومیٹر سمجھیں کہ 78 کلومیٹر کے سفر پہ کوئی جاتا ہو تو وہ قصر کی نماز پڑھے گا، پوری نماز، یعنی 4 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت پڑھے گا۔ اب یہ 48 میل یا 78 کلومیٹر کا جو اعتبار ہے، یہ اس طرح ہے کہ آپ جس علاقے سے جا رہے ہو، جب وہ علاقہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ نے اس جگہ کی مقدار کو، فاصلے کو وہ شمار کرنا ہے، اور جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس کی ابتدا کو دیکھنا ہے۔ مثلا آپ کوہاٹ سٹی سے جا رہے ہیں اور آپ مردان سٹی جا رہے ہیں، تو آپ جب کوہاٹ سٹی کے اختتام تک پہنچے، بس جہاں سے کوہاٹ سٹی ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے، اور جب آپ جا رہے ہیں، جب آپ مردان سٹی تک پہنچتے ہیں، جہاں سے مردان سٹی کا ابتدا ہوتا ہے وہاں تک دیکھنا ہے۔ اگر ان کے درمیان، جب ان کے درمیان 78 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے تو آپ سفر کی نماز پڑھو گے، 2 رکعت پڑھو گے۔ آپ کوہاٹ سٹی سے پشاور سٹی جا رہے ہیں تو کوہاٹ سٹی کے اختتام سے لے کر پشاور سٹی کی ابتدا تک یہ 78 کلومیٹر نہیں بنتے، تو آپ نے سفر کی نماز نہیں پڑھنا۔ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کہ میں نے تو کوہاٹ سٹی کے اندر 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اس فاصلے کو آپ نے شمار نہیں کرنا ہے۔ کوہاٹ سٹی جب ختم ہو جائے ادھر سے آپ نے فاصلے کو شمار کرنا ہے۔ جب آپ پھر پشاور سٹی پہنچ جاؤ گے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو پشاور سٹی کے اندر 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، تو پشاور سٹی کے اندر آپ 20-30 جتنا بھی فاصلہ طے کرو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس کے اندر آپ جتنا فاصلہ طے کرو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس جگہ سے آپ جا رہے ہیں اس جگہ میں کے اندر آپ نے جتنا فاصلہ طے کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اب آپ کا علاقہ جب ختم ہو جائے آپ نے شروع وہاں سے کرنا ہے، اور جس علاقے کو آپ جا رہے ہیں اس علاقے کی ابتدا تک کو فاصلہ آپ نے شمار کرنا ہے۔ اگر یہ جو دونوں حدود ہیں، جدھر سے آپ جا رہے ہیں اور جدھر آپ جا رہے ہیں، دونوں کی حدود کے درمیان 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ سفر کی مسافت ہے۔ آپ نے فرض 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اگر یہ دونوں حدودوں کے درمیان 78 کلومیٹر سے کم ہے، لیکن آپ کے گھر سے 78 کلومیٹر بنتے ہیں، آپ جس جگہ جا رہے ہیں اس کا آپ بالفرض اعتبار کرتے ہیں۔ پشاور کی سٹی کے اندر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر اس کو شمار کیا جائے تو 78 بنتے ہیں، لیکن دونوں حدودوں کے درمیان 78 کلومیٹر نہیں بن رہے،
تو یہ سفر کی مسافت نہیں ہے، آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، آپ کے لیے قصر کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو قصر کی نماز کہاں سے شروع کرے گا؟ قصر کی نماز جب کوئی شخص گاؤں کی آبادی یا شہر کی جو علاقہ شہر کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے، شہر کی عیدگاہ ہے، قبرستان ہے، اس طرح کی جو ضروریات شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا آپ آبادی سے نکلے یا شہر کی ضروریات کے لیے جو جگہ استعمال ہوتی ہے وہاں سے نکلے، تو اس کے بعد آپ نے قصر کی نماز شروع کرنا ہے۔ بالفرض آپ اپنے علاقے سے نکل گئے، آپ کا جو علاقہ ہے آبادی ختم ہو گئی ہے، علاقہ اب بھی آپ کا اپنا علاقہ ہے لیکن آبادی ختم ہو گئی ہے، آبادی بھی نہیں ہے، آپ کے علاقے کے ضروریات کے لیے بھی جو جگہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، آپ کا کوئی قبرستان نہیں ہے، علاقے کا عیدگاہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس علاقے کی ضروریات کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو اگرچہ آپ کا اپنا علاقہ ہے لیکن اس جگہ آپ نے سفر کی نماز پڑھنا ہے، قصر پڑھنا ہے، 4 نہیں پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اپنے علاقے کی آبادی اور جو ضروریات کے لیے جو جگہ استعمال ہوتا ہے وہاں سے نکلے تو وہاں سفر کی نماز شروع کرنا ہے۔ اور سفر کی نماز کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ سفر کے لیے گئے، آپ عبادت کا سفر ہے اس کے لیے گئے ہیں، آپ کاروباری سفر کے لیے گئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی شخص گناہ کے سفر کے لیے گیا ہے، تو ہر صورت میں آپ نے قصر پڑھنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ گناہ کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، گناہ الگ بات ہے، اس پر آپ کو گناہ ملے گا، لیکن نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سفر کی مقدار نکلے، آپ سفر جس مقصد کے لیے بھی ہے، آپ کی نیت کے اعتبار سے آپ کو گناہ اور ثواب الگ ملے گا، لیکن نماز کے مسئلے میں اس کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ کس نیت سے نکلے ہیں۔ بس اگر آپ سفر کی نیت سے نکلے ہیں اور سفر کی مقدار کا فاصلہ ہے تو آپ نے سفر کی نماز پڑھنا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھیں۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو گناہگار ہوگے، اور اگر مسافر 4 رکعت وہ پوری کرے اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھ جائے تو پہلی 2 رکعت اس کے فرض ہوئے اور آخری 2 رکعت اس کے نفل ہوئے۔ اگر کوئی قصداً کر رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، اگر کسی سے غلطی سے ہو جائے، بھول جائے 2 رکعت، تو اس 2 رکعت پر بیٹھ گیا اور پھر تیسری کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے 4 رکعت پوری کیے، اور بعد میں اس کو پتہ بھی چلا کہ میں نے تو 4 رکعت پوری کی، تو اس کو آخر میں سجدہ سہوا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 رکعت پر بیٹھا ہی نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ دوسری رکعت کے بعد بقدر تشہد عبدہ و رسولہ اتنا مقدار پڑھنا، تحیات للہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار، اتنی مقدار بیٹھنا یہ اس پر فرض ہے۔ اگر یہ اتنی مقدار نہیں بیٹھا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہ فرض دوبارہ پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ یہ جب کوئی شخص مدت سفر کی مقدار کے بقدر جاتا ہے تو کتنے دنوں کے لیے وہ جائے تو سفر کی نماز ہوگی، اور کتنے دنوں کے لیے جائے تو پھر سفر کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص 15 دن سے کم کسی جگہ جائے، سفر کی بقدر فاصلہ ہو اور 15 دن سے کم جائے تو پھر سفر کی نماز پڑھے گا، قصر پڑھے گا۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ وہاں اقامت کی نیت ہے تو یہ پوری نماز پڑھے گا، 4 رکعت پڑھے گا۔ تو قصر کی مدت جو ہے وہ 15 دن سے اگر کم ہے، اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔
اور اگر کوئی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا اور امام مقیم ہو تو امام کی مطابعت کی وجہ سے مقتدی پوری نماز پڑھے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت پر سلام پھرے، نہیں. اب جب امام 4 رکعت پڑھ رہا ہے، امام مقیم ہے، تو بس امام کی مطابعت کی وجہ سے یہ مقتدی بھی پوری نماز پڑھے گا. اور سفر کے لیے پختہ نیت کی ضرورت ہے. اگر پختہ نیت نہیں ہے تو سفر کی نماز نہیں پڑھے گا.